حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بطور قائد اور حکمران بیان کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے. آپ عدل و انصاف کیا کرتے تھے. آپ غریبوں کی خصوصی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. آپ غریبوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے. آپ ضرورت مندوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کی مدد کیا کرتے تھے. آپ کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے. آپ عوام کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے. آپ عوام پر سختی نہ فرماتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال، اپنے نگران، ذمہ دار افراد کا محاسبہ بھی فرماتے. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک صحابی کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا. اب وہ زکوٰۃ انہوں نے اکٹھی کی، جس علاقے میں بھی گئے زکوٰۃ لی، واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ جو ہے یہ میرے ہدیے ہیں، میرے تحائف ہیں جو وہاں لوگوں نے مجھے عطا کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا. اور تو اگر اپنے باپ کے گھر میں یا ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا پھر میں دیکھتا تمہیں یہ کون تحفے دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِّنْهُ شَيْئًا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص بھی ناجائز لے لے گا الا جاء به یوم القیامت یحملہ علی رقبتہ ان کان بعیرا لہ رغاء. تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا. او بقرۃ لہا خوار او شاۃ تیعر. گائے ہے تو وہ اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتے ہوئے آئے گی. ثم رفع بیدیہ حتی رأینا عفرۃ ابطیہ. پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک ہم نے آپ کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھ لی اور آپ نے فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت. اے اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ہے، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عامل مقرر کیا، جس کو ذمہ دار بنایا اور وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے گیا اور وہاں لوگوں نے زکوٰۃ بھی دی اور اسے تحائف بھی دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے تحائف اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بیت المال کے ہیں، یہ بیت المال کے ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے ہیں، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں. اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے پھر میں دیکھتا تمہیں کون تحفے دیتا ہے، کون تحائف دیتا ہے. کیا سمجھ آئی؟ ہمارے ملک میں بھی ہمارے ملک کے وزراء، ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ، گورنر، صدر، وزیر اعظم دوسرے ممالک کے دوروں پر جاتے ہیں، وہاں ان کو تحائف ملتے ہیں اور وہ تحائف توشہ خانہ میں رکھے جاتے ہیں. اور یہ قانون انہوں نے قانون بنا لیا کہ 20% اس کی قیمت دے کر وہ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں. اور ہر وزیر اعظم نے، ہر صدر نے، ہر وزیر نے توشہ خانے کو لوٹا ہے
اور 20% قیمت ادا کر کے کروڑوں کی چیزیں اپنے گھر لے گئے ہیں جو عوام کی تھی، پورے پاکستانیوں کی تھی۔ آپ میں سے کوئی شخص جا کر وہاں سے کوئی چیز لے سکتا ہے؟ کوئی بندہ نہیں لے سکتا۔ 20% کیا 50% دے کر بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ عوام کے ہیں، بیت المال کے ہیں، پورے جو ہے پاکستانیوں کے ہوتے ہیں، کسی ایک شخص کے، کسی وزیر اعظم کے نہیں ہے۔ وہ بطور وزیر اعظم کے، بطور وزیر اعلیٰ کے، بطور گورنر کے، بطور صدر کے وہ تحائف اس کو ملتے ہیں۔ اگر کوئی یہی بات اگر وہ گھر میں بیٹھا ہوتا، وزیر اعظم نہ ہوتا، پھر دیکھتے کون اس کو اس طرح کے تحائف دیتا ہے۔ تو یہاں حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ فراڈ بند کریں عوام کے ساتھ۔ وہ توشہ خانے میں آنے والے جتنے بھی تحائف ہیں وہ پورے پاکستانیوں کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جب بھی عہدہ دیتے، جب بھی کوئی ذمہ داری دیتے تو اہل افراد کو ذمہ داری دیتے تھے۔ آپ نے کسی نااہل کو ذمہ داری نہیں سونپی۔ اگر کسی نے ذمہ داری جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کی کہ مجھے اس معاملے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، تو آپ نے دیکھا اگر اس میں وہ اہلیت نہیں تھی تو آپ نے اس کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وہ فلاں سرکاری ذمہ داری دے دی جائے، مجھے فلاں جو ہے نا وہ ذمہ داری عنایت کر دی جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ، وہ فرماتے ہیں، ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کے درمیان ایک ضرب لگائی اور فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تو کمزور ہے، اے ابو ذر تو کمزور ہے، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ ذمہ داری امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ عہدے قیامت میں حسرت اور ندامت کا باعث ہوں گے۔ یہ جو عہدے ہیں یہ قیامت والے دن حسرت کا، ندامت کا باعث ہوں گے۔ الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا، یعنی وہ اہل تھا اس نے لیا، وادى الذي عليه فيها، اور جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئیں اس نے وہ ادا کر دیں، وہ بچے گا۔ ورنہ یہ عہدہ، یہ ذمہ داری، یہ وزارت، یہ وزارت عظمیٰ، یہ صدارت اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت کا باعث ہے۔ کتنے ہی وزیر اعظم یہاں ملک کے اندر آئے ہیں، وزراء آئے ہیں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر بتا دے کہ فلاں اس ذمہ داری کا اہل تھا، اس نے اس کا حق ادا کیا، کوئی ایک بندہ بھی کسی کے بارے میں یہ رائے نہیں دے سکتا کہ اس نے فلاں نے اپنی ذمہ داری پوری اہلیت کے ساتھ ادا کی۔ تو ہر ایک، یہ تو یہاں دنیا کے اندر موجود ہیں نا، پروٹوکول کے مزے لے رہے ہیں، یہ کل قیامت والے دن پتہ چلے گا جب پورے پاکستان کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک اپنا حساب دینا ہے، ایک پورے ملک کا حساب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیرت آپ کی پڑھیں، آپ نے ہمیشہ ذمہ دار جو لگائے ہیں میرٹ پر لگائے ہیں، اور وہ ذمہ دار لگائے جو اس کی اہلیت رکھنے والے۔ عثمان بن طلحہ، ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر، آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ چابیاں مجھے دو، میرے لیے بیت اللہ کو کھول دو، میں یہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا قریش والوں نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ کسی مسلمان کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے نہیں دینا،
تو میں آپ کو داخل ہونے نہیں دوں۔ آپ نے بار بار کہا اسے، اس نے انکار کیا۔ آپ نے پھر فرمایا، جب دیکھا کہ یہ نہیں دے گا، آپ فرمایا عثمان ایک وقت آنے والا ہے جب بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، پھر میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اس نے کہا لقد ہلکت قریش یومئذ وذلت، اس دن قریش کی تباہی اور رسوائی کا دن ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ قریش والے آباد اور باعزت ہوں گے۔ اور اسی اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا۔ آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ نے طواف کیا اور پھر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور اس کو بیت اللہ سے پاک کیا اور بتوں سے پاک کیا بیت اللہ کو۔ یہاں یہ بات ضمناً آپ جان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سیدنا علی کو بٹھایا۔ اب سیدنا علی کون ہے؟ ایک یاد رکھیں، ایک سیدنا علی آپ کے داماد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سیدنا علی آپ کے نواسے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے۔ آپ نے کندھوں پر جن کو بٹھایا وہ سیدنا علی نواسہ رسول ہیں، جنہوں نے وہ بتوں کو توڑا، لیکن یہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، جس طرح یہاں یہ بھی سمجھ لیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے اور سیدنا علی کی ایک بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے، تو سیدنا علی آپ کے داماد بھی ہیں اور سیدنا علی آپ کے نواسے بھی ہیں۔ آپ نے اپنے کندھوں پر اپنے نواسے کو اٹھایا، سیدنا علی کو نہیں جو آپ کے داماد تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، آپ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، آپ ان کو لہراتے ہوئے باہر آ رہے ہیں اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہ عثمان بن طلحہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور کے اندر مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چابیاں لہرا کر باہر آ رہے تھے، سیدنا علی داماد رسول کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ بیت اللہ کی چابیاں یہ بنو ہاشم کو دے دیجئے، جس طرح حاجیوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں بیت اللہ کی کلید برداری بھی ہمارے ذمہ داری لگا دیجئے۔ آپ اپنے داماد اور چچا کے بیٹے سیدنا علی کو وہ چابیاں نہیں دیتے۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ کے چچا عباس نے بھی بیت اللہ کی چابیاں مانگی، آپ نے ان کو نہیں دی۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ ان کو تلاش کیا گیا، وہ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کو فرماتے ہیں، ہاں کا مفتاح کا یا عثمان الیوم یوم بری و وفائی خذوہا خالدتاً تالدتاً، اے عثمان اپنی کنجی لے لو، آج وفا کا اور سلوک کا دن ہے، اس کو لو، یہ تمہارے خاندان میں موروثی طور پر رہیں گی۔ لا ینزعها منکم الا ظالم، ظالم کے سوا کوئی تم سے ان کو چھین نہیں سکے گا۔ آپ نے بیت اللہ کی چابیاں اسی عثمان بن طلحہ کو دی جس نے آپ کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی اہلیت شو کی۔ جب قریش کی ذمہ داری تھی، قریش والوں نے اس کو ذمہ دار بنایا تھا اور یہ ڈیوٹی لگائی تھی بیت اللہ کے اندر کسی مسلمان کو داخل ہونے نہیں دینا، اس نے کسی مسلمان کو داخل ہونے نہیں دیا، اس نے اپنی اہلیت شو کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ کی چابیاں اسے دی اور فرمایا یہ وفا کا دن ہے، سلوک کا دن ہے، کوئی ظالم کے سوا کوئی تم سے یہ چھین نہیں سکے گا۔ اور آپ نے ساتھ یہ اعلان فرمایا قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں رہیں۔ اور آج بھی 1450 سال ہو چکے ہیں، آج بھی بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی۔ آج اندازہ کریں، ایک تو ان کے لیے خوشخبری کہ تمہارا خاندان قیامت تک چلے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیت اللہ کی چابیاں، یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اہلیت دیکھی، اس نے اپنی اہلیت شو کی،
ہمارے یہاں جب کسی کو اقتدار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو ذمہ داری دیتے وقت اس کی اہلیت نہیں دیکھتا، بلکہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کتنا وفادار ہے، وہ قائد کے ساتھ کتنا وفادار ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ جو ہے نا وہ کتنا اس کے اندر اس کی اہلیت ہے بھی کہ نہیں۔ یہاں تو ہمارے ایک بندہ اگر پارٹی پالیسی کے خلاف آئین کی پابندی کا اعلان کر دے کہ میں آئین کے مطابق کروں گا، اس کو ہٹا کر دوسرے کو لایا جاتا ہے کہ یہ قائد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جب باجماعت نماز فرض ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشاورت کے لیے اکٹھا کیا۔ سب صحابہ مشورے کے لیے آگے، آپ نے کہا کہ بھائی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اب لوگوں کو بلانا کیسے؟ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، بلانا کیسے ہے؟ ایک کہنے لگا جی جب نماز کا وقت ہو جھنڈا کھڑا کر تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک بولا کہ نہیں بگل بجائیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک بولا ناقوس بجائیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ مختلف لوگوں نے مشورے دیے، لیکن آپ نے کسی بھی مشورے کو تجویز کو پسند نہیں کیا اور مجلس برخاست ہو۔ آپ نے کہا کل پھر دیکھیں۔ رات کو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے یہ جو اذان کے کلمات ہم ادا کرتے ہیں، یہ اذان کے کلمات اسے سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، پوری اذان۔ ان کی آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، صحابہ بھی موجود ہیں، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی مجھے یہ خواب آیا ہے، نماز کے لیے بلانے کا طریقہ مجھے خواب میں سکھایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں خواب آیا ہے عبداللہ بن زید کو، آپ نے کہا کہ یہ کلمات بلال کو سکھا دو، یہ کلمات جو تمہیں خواب میں سنائے گئے ہیں یہ کلمات بلال کو سکھا دو، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز رکھتے ہیں، تم سے زیادہ بلند آواز رکھتے ہیں، ان کی آواز تیرے سے بلند ہے، یہ کلمات ان کو سکھا دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ کلمات ان کو سکھا دیے۔ یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ذاتی شرف کو نہیں دیکھا، ان کی نیکی کو نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو خواب میں دکھایا ہے، وہ باقی کسی کو نہیں دکھایا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں حضرت عمر فاروق کو بھی یہ خواب آیا تھا، حضرت عمر فاروق، لیکن عبداللہ بن زید نے پہلے سنا دیا، بعد میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہی خواب مجھے بھی آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ جب عبداللہ بن زید جب بتا چکے تھے تو مجھے شرم آئی، جب انہوں نے بتا دیا تو میں کیوں بتایا؟ انہوں نے بتا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان دینے کی کس کی ڈیوٹی لگائی؟ حضرت بلال کی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کی آواز بلند ہے۔ اس سے پتہ چلا آپ نے شرف کو نہیں دیکھا، ذاتی شرف کو نہیں دیکھا، عبادت کو نہیں دیکھا، آپ نے اہلیت کو دیکھا کہ اس معاملے کے اندر بلال کی آواز بلند ہے، بلال اذان دے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی کوئی عہدہ دیتے وقت، کوئی وزیر بناتے وقت، مشیر بناتے وقت اہلیت دیکھنی ہوگی، ورنہ یہ ملک جس طرح کے حالات آج ہیں آئندہ بھی ایسے ہی رہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر تھے، آپ سے بہادر کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ ملک کے محافظ تھے، عوام کے محافظ تھے۔ یہ بھی حکمرانوں کے اندر بہت کم، آج کے حکمرانوں کے اندر
جو ہے نا یہ صفت پائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، واشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے، وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، ایک رات مدینہ پر ایک آواز کی وجہ سے بڑا خوف چھا گیا. ایک آواز آئی، خوفناک آواز آئی، اور سارے مدینہ کے لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسی آواز. اب لوگ اکٹھے ہوئے کہ اس آواز کا پتہ کریں. سب لوگ اکٹھے جا کر اکٹھے ہوئے، باہر نکلنے لگے. باہر نکلے اور جب باہر نکلے تو دیکھا ایک گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اس نے کندھے پر تلوار لٹکائی ہوئی ہے. جب وہ قریب آئے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے فرمایا وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاؤُ لَمْ تُرَاؤُ، بخاری کا حدیث ہے. آپ فرما رہے تھے ڈرو مت، ڈرو مت، میں سارا جائزہ لے کر آ چکا ہوں، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیں حکمران، عوام آرام کر رہے ہیں اور حکمران اس آواز کی خبر لینے کے لیے نکلے ہیں جس نے پورے مدینہ کو خوف زدہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن فرماتے ہیں ہم ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اس وقت تکلیف دہ بیماری میں مبتلا تھے. انہوں نے کہا میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے نہیں سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو لوگوں پر اللہ حکمران بنا دیتا ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو تو مرنے کے بعد اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. ما من والی یلی رعیتا من المسلمین، جو شخص بھی مسلمانوں کا امیر بنتا ہے فیموت وہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے مرتا ہے، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اپنے حکمرانوں کا جائزہ لیں. اور ووٹ مانگنے آتے ہیں تو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم انقلاب لے کر آئیں گے، سبق باغ دکھاتے ہیں. لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ ان کو لیڈر سمجھ لیتے ہیں، انقلابی سمجھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں یہ ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا. مگر جب وہ حکمران بنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے فراڈ کیا، جس نے دھوکہ دیا عوام کو اور سبق باغ دکھائے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. کتنے ہی حکمران ہیں وعدے کرتے ہیں عوام سے مہنگائی ختم کریں گے، نہیں کی ہے کہ نہیں؟ وعدہ کیا، ہر ایک نے جو ہے نا وہ لانگ مارچ کیے جی ہم مہنگائی ختم کریں گے. جب حکومت ملی ہے مہنگائی سے لوگوں کا جینا حرام کر دیا. تو جتنے بھی یہاں حکمران آتے ہیں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو عوام کو دھوکہ دیتا ہے، عوام کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، عوام سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اس پر جنت اللہ حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی سیرت انہیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.